السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں دانش اکرم ندوی۔ 2-3 دن سے میں کلاس لے نہیں پا رہا تھا۔ ایکچوئل میں میری طبیعت بھی تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی اور مدرسے کا کچھ کام بھی تھا جس کی وجہ سے وقت نہیں مل پا رہا تھا۔ تو ہم نے کلاس ختم کیا تھا مضاف الیہ پر۔ اب بات آ رہی ہے فعل، فاعل اور مفعول کی۔ تو آئیے ہم فعل، فاعل، مفعول پر بات کرتے ہیں۔ تو سمجھیے گا، فعل ماضی سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فعل ماضی کس فعل کو کہتے ہیں؟ تو فعل ماضی کی تعریف ہے، فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے۔ یاد رکھے گا، فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزشتہ زمانے میں یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے۔ اب سیکنڈ پوائنٹ پہ آتا ہے فاعل۔ چونکہ فعل جب آ گیا ہے تو اب جملے کو فاعل کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی جب کام موجود ہے تو کام کرنے والا بھی موجود ہونا چاہیے۔ تو فاعل کی تعریف سنیے گا۔ فاعل اس لفظ کو کہتے ہیں یا فاعل اس اسم کو کہتے ہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ کام کرنے والا بندہ ہے، یعنی فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ سبجیکٹ بولے تو کام کرنے والے کو کہتے ہیں، تو فاعل بھی کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ فعل کے بعد فاعل۔ اب تیسرے پوائنٹ پہ جملے کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، آبجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ انگلش میں جسے آبجیکٹ کہتے ہیں، یعنی جملے کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایگزامپل، جیسے مثال کیا ہے؟ جیسے زید نے کھانا کھایا۔ آپ یوں سمجھیے کہ زید کھایا فعل ہو گیا اور فاعل کون ہے؟ زید فاعل ہے۔ تو اب اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ جسے زید کھائے۔ زید کسے کھا رہا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ زید نے کھانا کھایا۔ تو یہاں کھانا کیا ہوا؟ کھانا آبجیکٹ ہوا، کھانا مفعول ہوا۔ دوسری چیز، ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ فعل ہے؟ یہ لفظ فعل کے معنی پر دلالت کرتا ہے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو اردو میں آپ یوں سمجھیے گا کہ فعل کو پہچاننے کا طریقہ ہے کہ آخر میں نہ ہو۔ جیسے کھانا، سونا، آخر میں نہ ہے، نون الف زبر نہ۔ دیکھیے گا، جاگنا، بیدار ہونا، کام کرنا، بازار جانا، یہ کیا ہوا؟ یہ فعل ہوا، اس وجہ سے کہ اردو میں نے بتایا کہ اس کے آخر میں نہ ہے، ٹھیک ہے، اور زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز، ہم فعل ماضی کیسے پہچانیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے؟ فعل ماضی پہچاننے کا ایک سمپل سا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سمجھیے گا کہ آخر میں الف آ جائے۔ جس طریقے سے جاگا، سویا، کھایا، ہے نا، اسی طریقے سے کیا؟ سیر و تفریح کیا، کام کیا۔ دیکھیے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ یعنی ایک ایسا لفظ ہو جس کے اندر زمانہ پایا جائے اور اس کے آخر میں الف آئے، تو اس سے بات یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ کیا ہے؟ زمانہ ماضی ہے۔ تو یہ ٹرک رہا فعل ماضی کو پہچاننے کا۔ اب آتے ہیں میرے دوستو، اب جملے پر بات کرتے ہیں۔ پھر ایک چیز اور سمجھیے گا کہ فعل ماضی جو ہوتا ہے وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، اور فاعل پر کیا اعراب دیں گے؟ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی فاعل کو ضمہ دیا جاتا ہے، فاعل کو پیش دیا جاتا ہے۔ اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی مفعول کو نصب دیا جاتا ہے، مفعول کو زبر دیا جاتا ہے۔ اور آپ تیسری چیز یاد رکھیے گا کہ فاعل جب ظاہر ہو اور فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث آئے گا۔ فاعل جب ظاہر ہو اور وہ جمع ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ فعل ہمیشہ کیا آئے گا؟ واحد آئے گا۔ اسی طریقے سے فاعل ظاہر جمع تو ہو تو واحد آئے گا، اسی طریقے سے اگر فاعل تثنیہ بھی ہو تو فعل کیا آئے گا؟ واحد آئے گا۔ اسی طریقے سے فعل واحد ہو یعنی سبجیکٹ واحد ہو تو فعل کو واحد آنا ہی ہے۔ لیکن ایک خیال اور رکھے گا کہ اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث آئے گا، اور فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر آئے گا۔ اب آئیے ہم جملے پر بات کرتے ہیں۔ جی اب دیکھیے، سب سے پہلا والا جملہ دیکھیے کہ حفظ حامد القرآن الکریم، ٹھیک ہے۔ حفظہ کا مطلب یاد کیا، فعل ماضی ہے۔ دیکھیے گا، حفظہ کا مطلب
یاد کیا، حامدن کیا آیا؟ فاعل آیا۔ حامدن فاعل جب ہوا تو میں نے قاعدہ یہ بتایا تھا کہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اس پر رفع دیا گیا ہے، رفع کا تنوین دیا گیا ہے۔ اب ایک چیز یہ دیکھیے کہ جب فاعل پر الف لام داخل ہو تو فاعل پر تنوین نہیں آئے گی، یعنی صرف رفع ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے الف لام داخل ہے، اور جس لفظ پر الف لام داخل ہو الف لام تنوین کو روک دیتا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ حامد چونکہ یہ نام ہے تو نام پر الف لام داخل نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اس پر تنوین آئے گی۔ اب دیکھیے القرآن الکریم، حفظ حامد القرآن الکریم، حامد نے قرآن کریم یاد کیا۔ دوسری مثال دیکھیے، رأى زید البقرۃ، زید نے گائے کو دیکھا۔ رأى کا مطلب دیکھنا، زید فاعل ہے اور البقرۃ یہ مفعول ہے۔ یہ فعل ماضی ہوا اور یہ کیا ہے؟ زید فاعل ہوا، اور یہ البقرۃ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے۔ کیوں؟ زید نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ گائے کو دیکھا۔ پتہ یہ چلا کہ فعل اور فاعل کا کام کس پر واقع ہو رہا ہے؟ مفعول یعنی بقرہ پر واقع ہو رہا ہے، لہٰذا گائے کیا ہوا؟ یہ گائے البقرہ، لفظ بقرہ یہ مفعول بھی ہوا۔ اسی طریقے سے اب تیسرا جملہ دیکھیے، تلا خالد القرآن المجید۔ کیا؟ تلا، تلا کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کیا۔ تلا یتلو، تلاوتاً تلاوت کرنا۔ تلا فعل ماضی ہے، تلاوت کیا۔ اب فاعل ظاہر ہے تو تلا خالد، خالد نے تلاوت کیا۔ کس چیز کا تلاوت کیا؟ تو تھرڈ پوائنٹ پہ کون ہے؟ القرآن المجید، یعنی خالد نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ تو یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ آبجیکٹ ہے، یعنی مفعول ہے۔ اب دیکھیے اسی طریقے سے دیکھیے آپ، باعت، میں نے یہ کہا تھا کہ فاعل اگر مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث ہوگا۔ دیکھیے باعت راشدۃ، راشدہ چونکہ ایک لڑکی کا نام ہے تو مؤنث ہے۔ باعت راشدۃ الکتاب، راشدہ نے کتاب بیچا۔ اسی طریقے سے دیکھیے اکلت طوبیٰ الطعام، طوبیٰ کیا ہے؟ یہ بھی ایک لڑکی کا نام ہے جو مؤنث ہے۔ اکلت طوبیٰ الطعام، طوبیٰ نے کھانا کھایا۔ اسی طریقے سے دیکھیے نیچے عبدت، عبد یعبد کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا۔ عبدت فعل ماضی ہے اور یہ کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ کیوں؟ ساجدۃ مؤنث ہے اور فاعل کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ تو عبدت ساجدۃ اللہ، ساجدہ نے اللہ کی عبادت کی۔ دیکھیے اور دیکھیے نیچے والے جملہ ایک دیکھیے، ایک لفظ دیکھیے اشتریت۔ میں نے کہا یہ تمام جو الفاظ میں نے بتائے، تمام جو جملے میں نے بتائے، مثال دیے، اس کے اندر فاعل ظاہر ہے، لیکن اس کے اندر دیکھیے اشتریت کے اندر فعل ضمیر ہے، فاعل ضمیر ہے۔ فاعل ضمیر کی شکل میں ہے، جب ضمیر کے شکل میں ہو تو اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اشتریت، اشترا یشتری، اشتراء کا مطلب ہوتا خریدنا، اور اس میں انا ضمیر ہے، فاعل ہے جو تو میں پوشیدہ ہے، اشتریت میں پوشیدہ۔ اشتریت اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے خریدا۔ کیا خریدا؟ القلم، قلم مفعول ہوا۔ اسی طریقے سے دیکھیے کتبت، اس کے بھی اندر انا ضمیر فاعل ہے۔ کتبت میں نے لکھا، کیا لکھا؟ رسالتاً، ایک خط لکھا۔ جب الف لام آ جائے اس پر تو مطلقاً خط ہوگا، چونکہ یہاں پہ الف لام داخل نہیں ہے تو میں نے مخصوص ایک ترجمہ کریں گے، ایک خط یا کوئی خط۔ کتبت رسالتاً، میں نے ایک خط لکھا۔